عزیز طلبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ Are you وبرکاتہ. listening? بارک اللہ فیکم حیاکم اللہ زادکم اللہ شرفا وعزا وبارک اللہ فی علمکم وفی عملکم وفی امورکم وفی رزقکم وفی کل شیء ما عندکم من اللہ سبحانہ وتعالی. رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیز طلبہ یہ کچھ لائٹ ڈسٹرب کر رہی ہے، اگر آپ ان لائن رہیے گا انشاءاللہ کوشش کریں گے اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. تو آج بفضل اللہ و بعون جل وعلا ہمارے پاس مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 7 جو ان حدیث پر مشتمل ہے 2843 سے لے کر 2859 تک یہ حدیث ہیں. اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ان حدیث کا جو موضوع ہے، جیسا کہ گزشتہ اسباق سے یہ واضح ہوا اور ہم نے جانا معلوم کیا کہ ان کا جو اصل موضوع ہے وہ کیا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ بیچنا کاروبار میں جائز ہیں اور کون سی ناجائز ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی تجارت جو ہے وہ سود کے زمرے میں آتی ہے. اور اصل کتاب جو ہے وہ ہمارے چیپٹر وہ سود ہے، اور اس کے ضمن میں ان حدیث کو ذکر کیا گیا ہے جو کہ مختلف بیع یعنی تجارت اور لین دین اور کاروبار کی صورتوں پر مشتمل ہیں کہ کون سی جائز اور کون سی ناجائز ہے، اور عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سے تجارت کے معاملات اور صورتیں رائج تھیں. تو آتے ہیں حدیث کی جانب. بس براہ راست ہمارے پاس جو حدیث ہے پہلی اس سلسلے میں وہ ہے 2843. یہ حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے. قال وہ کہتے ہیں کانوا یبتاعون الطعام فی اعلی السوق کہ لوگ جو ہیں بازار کے بالائی حصے میں جا کر کیا کرتے، اپنا طعام یعنی اناج یا غلہ وغیرہ خریدتے تھے. کانوا یبتاعون الطعام فی اعلی السوق اور فیبیعونہ فی مکانہ، اور پھر اسی جگہ پہ ہی اس کو بیچنا بھی شروع کر دیتے، فروخت کرنا شروع کر دیتے. منڈی کا جو اعلیٰ حصہ تھا، بالائی مقام، اس پر وہ اناج جو ہے اس کو کیا کرتے، خریدتے اور اسی جگہ پر ہی اسی مقام پر ہی بولی لگا کر اس کو بیچ ڈالتے. فنہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعہ بمکانہ، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے. قالا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کانوا یبتاعون الطعام کہ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے، خریدتے تھے الطعام اناج یا غلہ وغیرہ فی اعلی السوق منڈی کے بالائی حصے میں، یعنی آخری کنارے میں، سرے میں، جو یہاں سے آغاز شروع ہوتی ہے، وہ بڑا ہم ہوتا ہے وہ منڈی کا حصہ جو کہ شروع کا ہو. فیبیعونہ فی مکانہ، اور پھر وہیں خرید کر اسی جگہ پر ہی اس کو فروخت کر دیتے. فنہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعہ فی مکانہ، تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا کہ وہ اپنی اس جگہ میں جہاں سے وہ خریدتے ہیں غلہ یا اناج وغیرہ، اسی جگہ اس کو فروخت کرنے سے منع فرمایا. حتی ینقلوہ، یہاں تک کہ وہ اس کو اپنی پورے تصرف میں لے آئیں، اپنے قبضے میں لے آئیں. تو اصل میں بات یہ تھی کہ لوگ وہیں اس جنس کو وہیں خریدتے، اس کا بھاؤ لگاتے، قیمت مقرر کرتے اور اپنے اس کو قبضے میں لیے بغیر آگے پھر بولی لگا دیتے اور اسی جگہ پر اس کو کسی اور کے ہاتھ میں منتقل کر دیتے. تو یہ طریقہ بعض دفعہ جو ہے نقصان دیتا ہے، تو شریعت نے اس کو روک دیا کہ پہلے اپنے زیر کنٹرول کرو، اپنے تصرف میں لو، اور پھر اس کے بعد نئے سرے سے اس کو کسی اور جگہ پہ بیچو تو زیادہ بہتر ہے. رواه ابو داود ولم اجد فی الصحیحین، امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے، اور مصنف صاحب مشکات المصابیح کہتے ہیں کہ میں نے اس کو صحیحین میں نہیں پایا، لیکن یہ صحیحین میں حدیث موجود ہے، اس لیے امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو ذکر کیا ہے، شاید انہیں یہ نہیں مل سکی. بڑی عجیب بات ہے. اور یہ پہلی حدیث جو ہے جو ہم نے پڑھی ہے ابھی، اس کا تذکرہ اور اس کی وضاحت بھی ہو گئی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ جو لے سودا اس کو پورے پراپر طریقے سے اپنے قبضے میں لے اور اس کے بعد نئے سرے سے اس کو فروخت کرے کسی اور جگہ پر، یہ سب سے لیے اس کے لیے بہتر ہے.
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ابتاع طعاما، جو شخص بھی غلہ خریدتا ہے، طعامن یا کوئی بھی چیز غلے یا اناج کی صورت میں، جو کہ طعام کی صورت میں، طعام کے لیے یہ بطور کھجور ہو یا کوئی انگور ہو یا کوئی اناج ہو، فلا یبیعہ حتی یستوفیہ، تو نہ اس کو آگے فروخت کرے یہاں تک کہ اس کو اپنے قبضے میں لے لے، اپنے تصرف میں لے لے۔ تو اس کا بھی وہی مفہوم ہے جو پہلی حدیث میں آیا تھا۔ تو اس لیے اس بارے میں انسان کو چاہیے کہ وہ حتی یستوفیہ، اس کو انڈر لائن کیجئے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں تک کہ وہ پوری طرح اسے اپنے قبضے میں لے لے۔ اور آگے ہے ہمارے پاس نیکسٹ حدیث کہ وفی روایت ابن عباس نے، امام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت، جی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں الفاظ حتی یستوفیہ کی بجائے حتی یقتالہ ہے کہ یہاں کہ وہ اس کو پورا پورا ناپ لے، یعنی اس کا ماپ لے لے، اس کو ناپ لے۔ اگر وزن والا پیمانہ نہیں، اگر ماپی جانے والی چیز ہے تو اس کو اچھی طرح ماپ لے، اس کا اچھی طرح وزن کر لے، اگر وزن کی جانے والی چیز ہے تو اناج وغیرہ، تو وہاں یہ الفاظ ہیں۔ تو 2845 حدیث جو ہم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پڑھی ہے، مصنف رحمہ اللہ نے اس کو مستقل ایک نمبر دیا ہے، اور اوپر حدیث کی بجائے حتی یستوفیہ حتی یقتالہ کے الفاظ ہیں۔ اچھا، یہ یقتالہ کا مطلب ہے کہ وہ اسے اچھی طرح سے ماپ لے۔ حدیث نیکسٹ ہمارے پاس 2846 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں کہ ام الذی نہا عنہ، کہ وہ چیز جس سے نہا عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، فہو الطعام، یہ وہ کھانا ہے یا کھانے کی چیز یا اناج وغیرہ، ان یباع، کہ وہ بیچ دیا جائے، فروخت کیا جائے، حتی یقبض، یہاں تک اس کو قبضے میں، یا جب تک اس کو قبضے میں نہ لے لیا جائے۔ تو قال ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ولا احسب کل شیء الا مثلہ، اور میرا یہی گمان ہے کہ یہی ضابطہ جو ہے شریعت کا ہر ایک چیز میں ہے۔ تو حدیث میں چونکہ طعام کے لفظ تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ طعام سے خاص نہیں، بلکہ طعام کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو، کپڑا ہو، کوئی باغ ہو، کوئی گاڑی ہو، کوئی زمین ہو، جب تک کوئی اپنا مکان ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کو لے، جب تک اس کو اپنے تصرف میں نہ لے لے، جب تک پوری طرح قبضے میں نہ لے لے، یا جب تک کہ اس کی پوری طرح اس کو ماپ نہ لے، اس کی حقیقت کو واضح نہ کر لے، اس وقت تک وہ اس کی بیع نہ کرے، اس کو نہ بیچے، اور نہ خریدنے والا اس کو خریدے۔ تو یہ حدیث 2846 ہے۔ تو اصل میں مروان بن حکم جو تھا نا عزیز طلبہ، وہ اپنی حکومت میں، اموی جو تھا، مروان بن حکم اموی خلیفہ، وہ اپنی حکومت میں سپاہیوں کو، اپنے جو سپاہی وغیرہ ہوتے تھے، ان کو تنخواہ کے عوض میں ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر دے دیتا، یعنی سائن وغیرہ کر دیتا ہوگا کہ اتنا اناج فلاں ضلع کے فلاں گاؤں سے جا کر لے لو۔ سپاہی لوگ جو ہیں وہ بغیر اناج لیے لوگوں کے ہاتھ کو کاغذ بیچ دیتے۔ تو اس وقت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مروان کو یہی حدیث سنا دی اور فرمایا کہ تو نے تو سود کو حلال کر دیا، کہ بغیر قبضہ کیے لوگ جو ہیں اناج کے کاغذات بیچ ڈالتے ہیں۔ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ اپنے قبضہ میں لیے بغیر اناج بیچنا درست نہیں۔ تو پھر مروان بن حکم نے جب یہ سنا تو وہ اس کام سے رک گیا، باز آ گیا۔ تو آج کل بہت ساری جو خریداری یا اس طرح کا معاملہ یا کاروبار ہے وہ چلتا ہے، آپ دیکھتے ہیں خاص طور پر شہروں میں کہ لوگ جو ہیں وہ یہ خاص طور پر اس قسم کے بانڈز ہوتے ہیں کہ جن کی قیمت ہوتی ہے اور وہ لیتے ہیں، پھر آگے وہ فروخت کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ درست نہیں ہیں، مشکوک ہیں، اور حلال کو حرام بنانے والی یا اس میں دھوکہ، غبن اور نقصان کا بہت زیادہ اندیشہ ہوتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ حلال اور حرام کا ضابطہ یہی ہے کہ مشکوک چیز سے بچ جائے اور جو یقینی ہے اس کو اختیار کرے۔
کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کل لحم نبتا من السحت فالنار اولا بہا، کہ ہر وہ گوشت جو کہ حرام چیز سے پروان چڑھا تو جہنم کی آگ زیادہ حق رکھتی ہے اس کو کھانے کی، والعیاذ باللہ۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے اس کے بعد 2847 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلقبوا الرکبان لبیع، کہ تم مت ملو جا کر باہر کے آنے والے جو کیروان ہیں ان کو خرید و فروخت کے لیے، تجارت کے لیے جو قافلے آتے ہیں کیروان، ان کو باہر شہر سے جا کر مت ملو۔ لا تلقبوا الرکبان لبیع ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اور نہ تم میں سے کوئی چیز فروخت کرے یا بیع کرے کسی دوسرے شخص کی بیع پر، نہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ بیع کرے، خرید و فروخت کرے کسی دوسرے کی بیع پر، ٹھیک ہے، کوئی معاملہ نہ کرے، یہ پہلے وہ معاملہ کر چکا ہے اور آپ اس کو ایک نیا بھاؤ دے کر زیادہ اٹریکٹیو، تو اس کا وہ جو کیا ہوا معاملہ ہے اس کو ختم کر کے تو چاہتے ہوں کہ وہ میرے ساتھ معاملہ کرے، یہ درست نہیں ہے۔ ولا تناجشوا، اور نہ تم بولی دو، خریدنا ضروری نہیں ہے، نہ ہی ضرورت ہے خریدنے کی کوئی چیز، لیکن محض دوسرے کے ساتھ ساز باز کر کے اس کی جو چیز ہے بیچی جانے والی اس کی قیمت یا اس کا بھاؤ زیادہ کرنے کے لیے آپ بولی دیتے ہیں، اور لوگ جو ہیں پھر وہ وہاں سے دھوکہ کھا کر وہ زیادہ باری قیمت پر وہ چیز لے لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نجش۔ ولا تناجشوا، اور مت بولی دو، ولا یبیع حاضر لباد، اور نہ کوئی چیز فروخت کرے کوئی شہری کسی بدوی کے لیے، دیہاتی کے لیے کوئی شہری جو ہے وہ کوئی چیز فروخت نہ کرے۔ کس طریقہ سے کئی صورتیں ہو سکتی ہیں اور اس میں غبن بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا شہری کہتا ہے دیہاتی کو کہ مال اپنا مجھے دے دو اور میں اپنے پاس اس کو رکھ لیتا ہوں، تو میں انتظار کروں گا جو ہی اس کا بڑا بھاؤ چڑھے گا تو اسی وقت میں اس کو بازار میں لا کر اس کو فروخت کر دوں گا، اور اس میں وہ آپس میں کچھ منافع بانٹ لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو یہ معاملہ بھی ایک دھوکے کا، بیع لوگوں کو نقصان پہنچانے کا ہے۔ ولا تسروا الابل والغنم، اور مت دودھ روکو تم کسی جانور کا، یعنی مراد اونٹنی یا بکری وغیرہ، اس کو بیچنے کے لیے لوگ جو ہے اس کا دودھ بند کر دیتے، روک لیتے، اس کو دوتے نہیں تھے 2-3 دن، تو وہ بظاہر بہت زیادہ اس کے نیچے دودھ جو ہے تھنوں میں بھر جاتا تھا، تو اس کی قیمت زیادہ لگ جاتی تھی کہ بہت زیادہ دودھ دینے والا جانور ہے بظاہر، تو مت تم دودھ روکو جانوروں کا، یعنی ایبل اونٹوں کا یا بکریوں کا۔ فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، تو جس نے ایسا کرتے ہوئے بیچ دیا کوئی جانور دودھ روک کر، ابتاعها اس کے بعد، فهو بخير النظرين، اچھا جی، تو فمن ابتاعها، تو جو شخص ایسے دودھ روکے ہوئے جانوروں کو خرید لیتا ہے، فمن ابتاعها کا معنی ہے جو اس کو خرید لے، بعد ذالک، تو اس کے بعد جب اس کو پتہ چلے حقیقت کا کہ دودھ تو اس کا کام ہے، صرف روکا گیا تھا اس کو 2-3 دن کے لیے، اس کا دودھ دویا نہیں گیا، تو فهو بخیر النظرین، وہ پھر 2 معاملات میں سے ایک کو اس کی چوائس، یعنی ایک کو اختیار کر لے، اس کے لیے 2 رائے ہیں، 2 اختیارات ہیں، بخیر النظرین، تو اس کو 2 اختیارات حاصل ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک کو انتخاب کر لے، بعد ان یحلبھا، اس کے بعد کہ وہ اس کا دودھ دھو لے یا اس کا دودھ نکال لے، ظاہر ہے دودھ نکال لے گا تو اس کی دودھ کا فائدہ وہ لے گا، حاصل کرے گا، تو اگر وہ سودا واپس کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ کرے کہ دودھ جو لیا تھا اس کی عوض کیا کرے، ان راضیہ امسکھا، اگر تو وہ اس پر جانور پر راضی ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، تو اس کو اپنے پاس روک لے، ایک تو یہ راستہ ہے۔ وَإِن سَخِطَھَا، اور اگر وہ ناراض ہے اور وہ اس بیع پر راضی نہیں ہے، ناراض ہے کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، تو ردھا، تو اس کو وہ لوٹا دے مالک کی طرف، فسخ کر دے، اس کو واپس لوٹا دے اس جانور کو، وصاع من تمر، اور 1 صاع کھجور کا بھی ساتھ دے دے، متفق علیہ، صاع کھجور کا یعنی 2.5 کلو تقریباً، یا 3.25 سیر، 2.5 کلو کھجور کا وہ بھی ساتھ واپس کر دے، کیونکہ اس نے
اتنے دنوں کا جو دودھ تھا وہ بھی اس نے لے کر اس کو استعمال کیا ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں لمسلم، امام مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں من اشترا شاتن مسراتن، کہ جس شخص نے بھی خریدی بکری، ایسی بکری کہ جس کا دودھ روکا گیا تھا، فوا بالخیار ثلاثۃ ایام، تو وہ 3 دن تک اس معاملے کو کے بارے میں سوچنے کے لیے اختیار رکھتا ہے۔ 3 دن تک وہ اختیار رکھتا ہے کہ اس معاملے کو، سودے کو کے بارے میں سوچ لے۔ فوا بالخیار ثلاثۃ ایام فإن ردها، اور اگر وہ اس کو اس کے بعد واپس کر دیتا ہے اس بکری کو، تو ردہ مع صاع من طعام، تو اس کے ساتھ اس کو 1 صاع یعنی تقریباً 2.5 کلو من طعام، کھجور وغیرہ دینی پڑے گی، لا ثمرا، گندم کے علاوہ، گندم کے علاوہ کوئی بھی چیز اور دے سکتا ہے، انگور دے سکتا ہے یا کوئی چیز کھانے والی، چاول یا کوئی کھجور وغیرہ، لیکن گندم نہ دے، لا ثمرا۔ تو یہ حکم تھا اس سلسلے میں اس حدیث کا 2847۔ تو حدیث میں الفاظ بلا تناجشو کا ترجمہ ہے، ایک دفعہ پھر سن لیجئے، اور محض قیمت بڑھانے کی خاطر کسی چیز کی بولی نہ دو منڈی میں۔ ولا تسرو کا مطلب ہے اور کسی بھی جانور کی قیمت بڑھانے کی خاطر اس کا دودھ نہ روکو۔ اچھا، گندم کا سا نہ ہو اور اس کے علاوہ کھجور وغیرہ کا سا ہو، یہ تو ہو گیا ہے۔ آگے حدیث ہے ہمارے پاس 2848، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تلقبوا الجلبہ، کہ تم نہ ملو الجلبہ، جو باہر سے آنے والے ہیں اناج لے کر، غلہ لے کر بیچنے کے لیے، جو باہر سے آنے والے ہیں ان کو تم جا کر باہر، شہر سے باہر نہ ملو۔ فمن تلقاہ ہو، تو جو شخص ان کو ملے، کسی شخص کو جو کہ باہر سے آ رہا ہے سامان تجارت لے کر، اناج وغیرہ، فاشتری منہ، تو اس نے اسے خرید لیا ہو، فاذا اتی سیدہ السوق فهو بالخیار، تو پھر اس کے بعد اگر اس کا مالک بازار میں آ جاتا ہے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ بیع جو ہے، سودا، اس کو چلائے یا اس کو فسخ کر دے، ختم کر دے۔ سمجھ آگی بات کی؟ اس لیے کہ یہ جو باہر گیا جا کر، اس نے ہو سکتا ہے اسے آسان نرخوں پر یا آسان قیمت پر وہ چیز خرید لی ہو، اور بازار میں اس سے بہت زیادہ قیمت ہو، اور جب وہ بازار میں آ گیا تو اس کو پتہ چلا کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، تو وہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ چاہے اپنا سودا واپس کر لے اور چاہے تو اس کو برداشت کر لے۔ شریعت نے اس کو بہرحال اختیار دے دیا ہے۔ تو یہ حدیث ہے ہمارے پاس، فہوا بالخیار یعنی الجلب، الجلب لفظ جو اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہے باہر سے اناج لانے والے۔ حدیث میں فہوا بالخیار کا مطلب ہے کہ اس کا مالک چاہے تو سودا رہنے دے، اور اگر چاہے تو اسے فسخ کر کے واپس کر دے۔ آگے ہے 2849، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تلقوا السلع، کہ مت تم جا کر ملو سامان تجارت کو شہر سے باہر جا کر۔ لا تلقوا السلع معنی وہی ہے، السلع کا معنی سامان تجارت، کوئی بھی ہو سکتا ہے، الیکٹرانک آج کل ہمارے پاس ہے، کوئی گاڑیاں ہیں، کوئی مطلب کوئی بھی سامان ضرورت کا، تو وہ سامان تجارت کو سلع کہتے ہیں۔ سلع حتی یحبط بها الی السوق، یہاں تک کہ اسے اصل بازار میں، منڈی میں نہ لے آیا جائے، تو اس وقت تک اس کو خریدو نہیں، ان کو جا کر باہر ملو نہیں، تاکہ ہم سستے داموں ان سے لے لیں۔ ہاں جی، السلع کا معنی ہے سامان تجارت۔ حدیث اگر ہے 2850، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یبیع الرجل ولا بیع اخیہ، کہ مت خرید و فروخت کرے، تجارت کرے، کاروبار کرے آدمی اپنے بھائی کے کاروبار پر، یعنی آدمی اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے، ولا یخطب الی خطبۃ اخیہ، اور نہ کوئی منگنی کرے، منگنی کے لیے پیغام بھیجے اپنے بھائی کی منگنی پر، الی خطبۃ اخیہ، الا ان یأذن لہ، ہاں اگر وہ اجازت دے دے تو تب ٹھیک ہے۔
تو یہ بھی کلیئر آپ نے مفہوم میں حدیث کہ منگنی اگر پکی ہو جانے کے بعد کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ وہی رشتہ ان سے طلب کرے، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لڑکے والے ہوں یا لڑکی والے ہوں، تو دونوں کا جب رشتہ ہو جاتا ہے، طے ہو جاتا ہے، منگنی پکی ہو جاتی ہے، نشانی لگ جاتی ہے، تو اس وقت جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر بات ہو رہی ہو، اگر چل رہی ہو، اگر فائنل نہ ہو یا اجازت لے لے تو اجازت پر وہ راضی ہو جائے جس نے پہلے منگنی کی ہے تو پھر جائز ہے۔ آگے ہے جی ہمارے پاس حدیث 2851 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یصوم الرجل ولا صوم اخی المسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یصوم الرجل ولا صوم اخی المسلم، کہ مسلمان آدمی جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائی پر سودا طے ہونے تک، یعنی سودا طے ہونے پر سودا نہ کرے، باؤ نہ لگائے، لا یصوم الرجل، نہ باؤ کرے نہ سودا کرے، الرجل کوئی آدمی، علی صوم اخی المسلم، اپنے مسلمان بھائی کے سودے پر، یعنی اگر سودا ہو گیا ہے تو پھر الفاظ مختلف ہیں، معنی وہی ہے جو پیچھے آ رہا ہے۔ تو لا یصوم الرجل علی صوم اخی، اس کا معنی معروف ہے، اس کو انڈر لائن کر لیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ چیز کی قیمت طے ہو گئی ہے اور مالک بھی راضی ہو چکا ہے کہ یہ سودا ہو گیا، تو کوئی دوسرا شخص زیادہ قیمت دے کر اس کو خریدنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اس میں دوسرے مسلمان کی حق تلفی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے بات۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 2852 جابر رضی اللہ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبیع حاضر لبادن، کہ نہ کوئی کاروبار کرے حاضر یعنی کوئی شہری، لبادن کسی دیہاتی شخص کے لیے، دعوا الناس، لوگوں کو چھوڑ دو، یرزق اللہ بعضهم من بعض، کہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے بعضوں کو بعضوں سے، تو لوگوں کو آزاد چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے بعضوں کو بعضوں کے طریقے سے یا واسطے سے یا ذریعے سے، تو آپ درمیان میں رکاوٹ نہ بنے۔ لا یبیع حاضر لبادن، تو آدمی جو ہے وہ باہر سے آنے والا وہ شہر میں آئے اور آ کر شہر کے جو معاملات اور قیمتیں ان کے مطابق وہ جو ہے وہ معاملہ کرے۔ جی عزیز طلبہ، اذان کے بعد آتے ہیں حدیث ایک پڑھ کر، اس کے بعد انشاءاللہ بقیہ جو حدیث ہیں وہ کل کے لیسن میں انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے۔ آج چونکہ ٹائم کم تھا اور لائٹ نے پریشان کیا ہے، تو اس لیے چند ایک حدیثیں رہ گئی ہیں آپ آج کے سبق سے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان لبستین، دو قسم کے پہناووں سے، وان بیعتین، اور دو قسم کی خرید و فروخت یعنی کاروباری اعمال سے، دو قسم کی بیع یا دو قسم کے کاروبار یا تجارت۔ نہا عن الملامسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ملامسہ سے، والمنابذاتی، اور منابذہ سے، فی البیع، کاروبار میں۔ اب کیا ہے ڈیفینیشن، ملامسہ کیا چیز ہے، اس کو ذرا غور سے سننا ہے آپ نے۔ والملامسۃ لمس الرجل ثوب الاخر بیدہ، کہ آدمی کا چھونا دوسرے کے کپڑے کو، بیدہ، اپنے ہاتھ سے، باللیل، رات کو یعنی رات کی اندھیرے میں، اور بالنہار، یا دن کی روشنی میں، ولا یقلبہ، اور وہ اس کو الٹ پلٹ کر بھی نہ دیکھے، یعنی کہے صرف ہاتھ سے پکڑے اس کو، چھوئے اور کہے کہ جو بھی کپڑا میرے ہاتھ میں آئے گا اس کی قیمت یہ ہے اور یہ میں لے لوں گا یا فروخت کروں گا یا دوسرا لے لے گا، اور اس کو الٹ پلٹ کر بھی نہ دیکھے کہ اس میں کوئی کٹ تو نہیں ہے، اس میں کوئی نقص تو نہیں، کوئی عیب تو نہیں، ولا یقلبہ الا بذلک۔ والمنابذۃ، اور منابذہ کیا ہے، ان ينبذ الرجل، اس کا مطلب پھینکنا کوئی چیز، نبذ، اور لمس کا معنی ہوتا ہے چھونا، اس لیے اس کا معنی ملامسہ اوپر کا اور نیچے کا منابذہ۔ ان ينبذ الرجل الى الرجل بثوبه، کہ آدمی پھینکے، ایک آدمی دوسرے کی طرف بثوبه، اپنا کپڑا، وینبذ الاخر بثوبہ، اور دوسرا جو شخص ہے وہ اپنا کپڑا پھینکی اس کی جانب، وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعُهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ، اور ان دونوں پھینکے گئے کپڑوں کے بارے میں لین دین ہو جائے، بیع ہو جائے، معاملہ طے ہو جائے،
بغیر دیکھے، ان غیر نظرن ولا ترادن، اور بغیر رضامندی کے، کہ اب اس کے حصے میں اگر کوئی غلط آ گیا، ردی آ گیا تو اس کی قسمت، لیکن یہ ہے کہ ہم نے بیع کرنی ہے، واپس نہیں کرنی، تو یہ بالکل حرام ہے اور ناجائز ہے، طریقہ دھوکے پر مبنی ہے۔ واللبستین، اور پہناوے دو قسم کے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ اس قسم کا پہناوا کپڑوں کا یہ بھی ناجائز ہے۔ ایک تو اشتمال السما، وسماء یعنی ایک تو اشتمال السما یعنی اس طرح کا لپیٹ کر کپڑا اوڑھنا، اپنے جسم پر رکھنا، وسماء ان یجعل ثوبہ، کہ وہ اپنے کپڑے کو رکھے علی احد عاتقیہ، اپنے دونوں کندھوں میں سے کسی ایک کندھے پر، فیبدو احد شقیہ، اور دوسرا پہلو جو ہے وہ اس کا ننگا ہو جائے، ظاہر ہو جائے، ایک پہلو ڈھک جائے اور دوسرا ننگا ہو جائے، سطر صحیح نہ رہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ برہ نہ ہو جائے۔ لیسا علیہ ثوبن، اور اس پر کوئی اور کپڑا بھی نہ ہو، تو ایک طرف اس کی چھپ جائے اور دوسری طرف جو ہے وہ برہ نہ ہو جائے۔ اسی طرح عزیز طلباء دوسرا واللبس الاخری، اور دوسرا پہناوا جو کہ ممنوع ہے وہ کیا ہے؟ احتباؤہ بثوبہ، کہ اس کا کپڑا اوڑھ کر اس انداز سے بیٹھنا، گوٹھ مار کر، گوٹھ لگا کر، وہو جالس، اور وہ بیٹھا ہوا ہے، لیس علی فرجہ، کہ اس کی شرمگاہ پر منہ شیء، کچھ چیز بھی نہ ہو، یعنی کوئی انڈر ویئر نہیں پہنا اس نے، نیچے کوئی شلوار نہیں پہنی، اور وہ کھلی چادر لے کر وہ اس انداز سے بیٹھا ہے گوٹھ مار کے، کہ ممکن ہے کہ اس کی وہ شرمگاہ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، والعیاذ باللہ۔ تو اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ آج کے اس لیسن کا اختتام ہوتا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، بقیہ انشاءاللہ وإلی اللقاء۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔